البتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم جو تھا وہ نہیں رہا۔ میں بڑا محسوس کر رہی، یہ بھی جرت نہیں تھی کہ پوچھوں۔ جب آپ کی بے اعتنائی زیادہ بڑھ گئی تو میں ماں کے گھر میں آئی۔ ماں بھی بڑی پریشان ہوئی، لیکن ان کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ پھر میرے والد آئے، وہ بھی مجھے بڑی محبت سے واقعی کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا اپنی اماں سے کہ کیا آخر حضور پاک کی وہ توجہ، وہ لطف، وہ کرم، وہ محبت بھی رہی؟ بیٹی غم نہ کرو، ایسے ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں مستہ اور باقی عورتوں کے ساتھ اپنی قضاء حاجت کے لیے کافی دور گئی۔ راستے میں بی مستہ جو تھی، ان کے پاؤں میں ان کا دوپٹہ جو تھا وہ لمبا تھا، وہ ٹھوکر کھا کے گرنے لگی اور فوراً کہا کہ تعس مستہ کو برباد کرے۔ تو میں حیران ہو گئی، میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ انہو رجل بدری، وہ تو بدری صحابی ہے حضور کا، تم بد دعا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کس بات کا؟ تو اس نے پھر مجھے سارا واقعہ سنایا کہ تجھ پہ تہمت لگی ہے، تہمت لگی عبداللہ ابن ابی ہے، اور جس شخص کے ساتھ تہمت لگائی گئی ہے اس کا نام صفوان بن المعطل السلمی۔ بی بی کہتی ہے مجھے پھر سب کچھ اسی حالت میں ہم واپس آئے تو میں نے کہا کہ مستہ کو بد دعا کہ انہوں نے کہا مستہ بھی ان کے ساتھ تہمت لگانے والوں کے ساتھ، اس لیے میں نے، اور حضرت حسان بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ میں بڑی پریشان حال روتے ہوئے گھر آئی اور آ کے چارپائی پہ گر گئی۔ مجھے ایمان کہ بیٹا ہوتا ہے جب آپ جیسی خوبصورت بیوی ہو اور حضور جیسا محبوب شوہر ہو تو لوگ درمیان میں غلط کرتے ہیں۔ جب تم نے نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تعالی مدد فرمائیں گے، اس کو رونے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں آتے تھے، یعنی والدہ کے گھر، لیکن میرے بارے میں نام بھی نہیں لیتے تھے، بس فقط اتنا پوچھتے تھے کیف تیکم، اس کا کیا حال ہے، نام بھی نہیں لیتے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو، جو انصار کے سردار تھے، آپ نے فرمایا تم نے بھی سنا ہے یہ واقعہ؟ ان کا حضور میں نے سنا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بدبخت کی گردن، یا اگر میرے قبیلے نے پھر بھی میں ان کی گردن ماروں گا۔ لیکن اسید بن حضیر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم، میں نے تو بلایا تھا کہ تم کوئی بات کرو گے، لیکن تم تو خود لڑنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت آقا انعامدار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلا کے پوچھا ابو بکر تم کیا؟ انہوں نے کہا حضور میں کوئی بات نہیں کرتا، میری بیٹی ہے، میں چاہے جتنا انصاف سے بات کروں آپ کہیں گے آپ باپ ہیں، لہذا میں کچھ نہیں کہتا، آپ جو مرضی آئے فیصلہ کریں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ بی بی زینب سے بھی حضور نے پوچھا، حالانکہ زینب تو میری سوکن تھی نا، لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے عائشہ
ہمیشہ وہ کہتی تھی کہ اللہ اس کو خوش رکھے کہ باوجود کہ اس نے میری صفائی دی۔ پھر حضور پاک نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ علی تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے؟ آپ کے لیے بھی عورتوں کی کمی ہے؟ خاندان سے کہیں ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علی یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اور نے کہا حضور پھر یہ ہے کہ اس کی جو کنیز ہے نا، اس سے اگر تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے تو بات کھل جائے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی بریرہ کو بلایا، پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا واللہ وہ تو خالص سونا ہے، کھوٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ چھوٹی عمر ہے، غفلت بہت ہے، کبھی کبھی آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے کہ روٹی پکاؤں گی، وہ بکری آ کے کھا جاتی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے۔ حضرت علی غصے میں آ گئے کہ بریرہ بات سنو، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، یہ حضور کا مسئلہ ہے، حضور پاک سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب، تم میرے ٹکڑے کر ڈالو، جب بی بی پاک ہے میں کیا کہوں؟ میں نے اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واقعی، ورنہ کوئی عورت اتنی بڑی دھمکی تو برداشت نہیں کر سکتی نا، وہ بھی ایسے بندے کی جس سے بڑے بڑے پہلوان بھی کانپتے ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ عمر تم مجھے مشورہ دو بی بی عائشہ کے بارے میں، اللہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم آپ کے گھر کے معاملے میں دخل دیں؟ یہ آپ کا اور بیوی کا معاملہ ہے، طاقت ہے۔ تو پھر اگر میں آپ سے بھی پھر تفتیش میں تو جاتا ہے نا، مدعی سے بھی مدعا سے بھی، آپ اس سے بھی میں کوئی بات پوچھوں تو پھر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے سنا نہیں، بالکل ناراض نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا حضور سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ عائشہ سے آپ نے اپنے منشے سے نکاح کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ حضرت عمر کا مقام تھی، اتنا بڑا ملہم ہے، کیسی بنیادی بات۔ عمر تیری کی جنت ہے لیکن اللہ تیرے مزید بھی درجات بلند فرمائے۔ حضور نے فرمایا عمر میری بیوی عائشہ سے شادی اللہ کے حکم سے، اور صرف حکم نہیں، جبریل عائشہ کی تصویر لے کے آئے میرے سامنے، ریشم کے کپڑے میں رکھی ہوئی تھی، اور کہا حاجت کہ فی الدنیا والآخرہ، حضور یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر میں نے نکاح کیا، میں نے تو کوئی نکاح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا، نہ اپنا نہ اپنی بیٹیوں کا۔ حضرت یا رسول اللہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے، ہمیں تو اپنی اولاد کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، خدا کو نبی کے لیے نہیں ملی، یا اللہ کے چننے میں اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فسر جو غم کا پہاڑ تھا نا، آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔
انہوں نے کہا حضور آپ کے بدن پر گندی بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ رکھی ہے، کوئی گندی چیز میرے بدن پہ نہیں بیٹھتی۔ فرمایا مکھی نہیں بیٹھ سکتی گندی، عورت آپ کے سینے پہ بیٹھ سکتی؟ حضور مطمئن ہو گئے۔ عمر جزاک اللہ، اللہ تجھے جزا دے، تم نے میرا غم ہلکا کر دیا ہے۔ حضور پھر فوراً کے گھر تشریف لائے۔ بیوی کہتی ہے میں چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی، مجھے طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کے حضور کیسے۔ حضور نے پھر ابو بکر ہاں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ آپ کی بیوی، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ میاں بیوی ہو تو والدین کو دخل نہیں دینا۔ حضور نے فرماتے ہیں بیوی ایسا کہتی ہے میری ماں سے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے بات کر سکتی ہوں؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی حضور کرنی شروع ہو گئی۔ اور جب وحی اترتی تھی تو حضور پہ بہت بڑا شکل وحی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں حضور پہ وحی اتر رہی، آپ کی طرف دیکھا تو ان کی جان نکل رہی تھی کہ خدا جانے اللہ کیا فرمائے۔ میری ماں بھی ایسی کیفیت میں تھی کہ اللہ جانے کیا اس سے فیصلہ آتا ہے، لیکن فرماتی ہے میں کہ خدا ناحق فیصلہ نہیں کرتا۔ جب میں بے گناہ ضرورت ہے ڈرنے کی۔ جب وحی ختم تو حضور پاک نے فوراً فرمایا ابشری عائشہ اللہ برأک من فوق العرش، اور فرمایا عائشہ تمہیں اللہ نے عرش سے تیری گواہی دی۔ یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے۔ حضرت جریج پہ الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے، لیکن میرے مدنی کا معاملہ ہے تو اللہ خود سبحانک بہتان عظیم۔ اللہ نے فرمایا نبی جب تم نے یہ باتیں سنی تھی تو اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا کہ بڑا بہتان ہے؟